الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ رسول کا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس نے اپنے حضور مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان سب کا رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ کی سنت کے نظر پاک کا ہماری جمعۃ المبارک کی اس عبادت کو قبول فرمائیں اور اس کی فیض و برکات اور اس کا جو ثواب عطا فرمائیں. اور بقیہ زندگی اپنے خوف و بشیت میں حضور کی محبت میں قرآن و سنت پر لگی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آج کے اس عظیم الشان روپر پرتور اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت کی گئی سورۃ بقرہ کی آیت طیبہ، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں: والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. اس آیت طیبہ میں ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا گیا. توجہ فرمائیں اس کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرو تو ایمان والے بن جاؤ. یہ نہیں فرمایا.
کہ تم اللہ سے محبت کرو تو کامل مومن بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ والذین آمنوا، فرمایا ایمان والے ہیں وہ لوگ جن کی ایمان مکمل ہو چکی ہے، کامل مومن ہیں، اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی اپنی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کو شرط قرار دے دیا، یعنی فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان مکمل کر لیے، کامل مومن بن گئے۔ والذین آمنوا کی مسند پہ منصب دلیلہ پہ فائز ہو گئے، اب وہ اس قابل ہے کہ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرے۔ لیکن اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے پہلے ایماندار، صاحب ایمان، کامل مومن، ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ جب ایمان مکمل ہو جائے گا تو پھر انسان اس قابل ہے کہ اشد حبا للہ، اب وہ اللہ سے شدید محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے رب سے، معبود حقیقی سے، اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرنے کے لیے پہلے ایمان کا ہونا اور کامل ایمان کا ہونا، کامل مومن ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کا اب تو ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کرنے کے لیے، اپنے آپ سے محبت کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے قاعدہ، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک معیار قرآن کریم میں بیان کروا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں وہ لوگ جن کی ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ایمان کا ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے پہلے ایمان مکمل کرنا ضروری ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لاکھ کتابیں کرتے رہو محبت الہی کی، محبت خدا کی، لیکن جب تک تمہارا ایمان پہلے مکمل نہیں ہوتا، تم جتنا بھی کہتے رہو، لوگ کچھ بھی کہتے رہو کہ اب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم رب سے محبت نہیں کر سکتے۔ رب سے محبت کرنے کے لیے پہلے ایمان مکمل کرو، پھر اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرنا، رب سے محبت کرنا، عشق کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے کہ جس کو پہلے مکمل کرے اور پھر جا کر رب سے محبت کریں۔ تو حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، جمع زمین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنی ماں باپ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور نے فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، ہر چیز سے بڑھ کر، اب وہ ایمان کی، کامل ایمان کی منصب پر فائز ہو چکا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورۃ بقرہ اس کے بارے میں والذین آمنوا، اب جب تو ہر چیز سے بڑھ کر میرے معبود سے محبت کرتا ہے
حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اب تو اس قابل ہے کہ اشد ہو کر لے گا اپنے رب سے محبت کرے، اب اس قابل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے محبت کے لیے محبت مصطفیٰ کو شرط کرا دی، ایمان کو شرط کرا دی۔ اور یاد رکھیں یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اس کا دوسرا نام رکھا جائے نا دین اسلام کا، اس کا نام ایک دین محبت ہے، دوسرا نام اس کا ایک محبت کا دین ہے، محبت کا مذہب ہے۔ حضور کی محبت ایسی ہے جس دل میں حضور کی محبت آ جائے نا، پھر انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، پھر جینا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضور کی جس دل میں محبت آ جائے پھر ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھتا رہوں، ساری رات مصلی میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتا رہوں۔ دیکھیں نا کس سے محبت ہوتی ہے دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو روا کو دیکھیں، اگر کسی انسان کی کسی سے آج کی نماز کی محبت ہے تو پوری رات ایک پیکے میں لگا ہوا ہے اور گفتگو باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، رات گزر جاتی ہے۔ اس لیے اس سے محبت تھی، اب اس محبت میں پوری رات گزر گئی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس طریقے سے جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس محبت میں انسان پوری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا، پوری رات گزر جاتی ہے۔ پھر نمازیں پڑھنا اس کے لیے آسان ہے کہ دل کرتا ہے قرآن پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، کہ دل کرتا ہے کہ اچھے کام کرتا رہے۔ جس دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر اس دل سے بغض نکل جاتا ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے کی پہلی آیت تشریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا ایک معیار، ایک پیمانہ اللہ کے نے بیان فرما دیا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، انسان ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے بچپن سے شروع کی، نماز پڑھتے پڑھتے جوانی گزر گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، جوانی ڈھل گئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اتنی جو نمازیں پڑھی ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک معیار، ایک پیمانہ بیان کر دیا نماز کی قبولیت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائی سے، فحاشی سے، برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جس دن تمہاری پہلی نماز قبول ہوتی جائے گی اس دن انسان برائی سے رک جائے گا، اور جس دن انسان برائیوں سے رک جائے گا اس دن سمجھ لینا کہ آج میری زندگی پہلی نماز ہے تو دور ہو گئی۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا رہے، برائیاں بھی چلتی رہے، جلاوٹ بھی ہوتی رہے، رشوت بھی ہے، 2 نمبر کام بھی ہے، سارا کچھ ساتھ چل رہا ہے، جھوٹ بھی ہے، گناہ بھی ہے، غدر بھی ہے، نگاہوں کی بدکاری بھی ہے، سب کچھ ہے، اور انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی تک نماز کام قبول نہیں ہوئی، نماز قابل ہے نہیں ہوئی۔ نماز کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جس دن قبول ہوتی جائے گی اس دن اپنے پڑھنے والوں کو گناہوں سے روک دے گی۔ اگر نمازیں پڑھو پھر بھی آپ فون پہ باتیں کرتے نہیں، غلط استعمال کرتے نہیں، نگاہوں کی بدکاری جاری رہی، گناہ جاری رہی، حرام کھاتے رہے، تو سمجھے ابھی تک نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے محبت مصطفیٰ اور محبت الہی کا ایک پیمانہ بیان فرما دیا کہ جس دن ذرہ برابر، رتی برابر بھی تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے گی۔ انسان دیکھ دعویٰ تو سارا کر دیا محبت رسول کا، سارے دعویٰ کر دیا،
عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی عشق کا سارے دعویٰ کرتے ہیں، میں بڑا عاشق ہوں، میں حضور کا بڑا محب ہوں، میں بڑا بڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے لیے فرمایا کہ اگر ذرہ برابر کی جس دل حضور کی محبت ذرہ برابر جس دل میں آتی ہے، اس دل سے پھر دنیا رخصت ہو جاتی ہے، اس دل سے پھر دنیا نکل جاتی ہے، پھر دنیا کی چاہت، پھر دولت کی چاہت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کی دولت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، آرام، آسائش یہ بھی اچھے نہیں لگتے۔ جس دل میں ذرہ برابر کی حضور کی محبت ایک ذرہ دل میں آ گئی، اس دن دنیا کی چاہت، پوری دنیا یہاں سے دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دنیا اور محبت الہی ایک دل میں، محبت رسول ایک دل میں نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن اگر ابھی تک دل میں یہ چاہت ہے کہ ایک اچھا بنگلہ ہو، ایک بہت بڑی گاڑی ہو، پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، بڑا کاروبار ہو، اسٹیٹس ہو، شہرت ہو، لوگ سلام کریں، وعدہ ہو، ابھی تک دل میں چاہت ہے، یہ تو سمجھ لے کہ ابھی تک ہمارے دعوی محبت رسول جھوٹا ہے، ابھی تک حضور کی محبت دل میں آئی۔ یاد رکھیے محبت رسول جو ہوتی ہے نا، انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے، جینا آسان بنا دیتی ہے، جینا آسان بنا دیتی ہے۔ اور سب سے اس کی بڑی یہ ہوتی ہے کہ جس دل میں حضور کی محبت آ جائے نا، پھر انسان طاقتور ہو جاتا ہے، اس دل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی اتنی ہوتی ہے نا کہ یہ بھوک کی، یہ ٹینشن، یہ سب کچھ، ساری ٹینشن اس کو آزاد ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سکون کی نیند وہ سوتا ہے۔ پھر اس کو اپنی جان بھی اچھی نہیں لگتی، نام رسول کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے نا، یہ صحابہ تھے نا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، 7 لاکھ صحابہ کرام، اتنی دولت، کہ پرانے کپڑے خیموں کے اندر زندگی، پاس کچھ بھی نہیں، سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں محبت رسول آئی تو دنیا کی محبت وہاں سے پوچھ آئی، کوئی چیز اچھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی صحابی ہیں، یہ بڑے طاقتور صحابی تھے، بڑی قوت و طاقت کے مالک صحابی تھے، اس لیے کہ جتنا ٹوٹ کر انسان حضور سے محبت کرتا ہے، جتنا ٹوٹ کر اتنا انسان طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ مسلمان مجاہدین کی تعداد کم تھی، لشکر چھوڑا تھا، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹ کے لڑ رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، جو کہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ اب 1000 رومی نے صرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گھیر رکھا تھا، تنہا تنہا 1000 رومی، صرف ایک شخص حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، ان کا مقابلہ کر رہے، اور ایک شخص 1000 جو لوہے کی لباس میں، جنگی لباس میں ملبوس تھے، ان سے ایک شخص حضرت عبداللہ بن حذافہ کے قابو میں نہیں آ رہے۔ 1000 سپاہیوں کی جن کی لگائی گئی کی ذمہ داری صرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گرفتار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو 1000 رومیوں نے آگے بڑھ کر گرفتار کر دیا، آپ کو پکڑ کر اس وقت رومن امپائر کی حکومت تھی دنیا میں، سپر طاقت تھی روم، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بندے مقابل کو ضائع نہیں کرواتے۔ آج کا تو ایک ٹرینڈ ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے، میرے لیے خطرہ ہے، مجھے نقصان دے گا، راستے سے ہٹا دو، برباد دو، اس کو قید کروا دو، اس کی زندگی تنگ کر دو۔ نہیں، یہ عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ عقل مند انسان اپنے مد مقابل کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے کہ یہ دشمن کی صف میں کھڑے ہو کر اتنی قوت و طاقت کا مالک ہے،
اگر یہ میری صف میں آ گیا تو مجھے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ عقل مند انسان کی سوچ ہے. حضرت عبداللہ بن مظفر رضی اللہ تعالیٰ کو جو تھے جب روم کے دربار میں روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو وزیر نے کہا کہ آپ کو بڑھوا دیا جائے. آپ فرمایا نہیں، ایسے لوگ ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کیا جاتا. تو دیکھو کہ دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن مظفر کتنے طاقتور تھے. ہمارے 1000 سپاہیوں پر غلبہ حاصل نہ کر سکے اگر یہی شخص ہماری صفوں میں آ گیا تو رومن سلطنت کو کتنی بڑی قوت و طاقت اور عزت مل سکتی ہے. بادشاہ حضرت عبداللہ بن مظفر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میں تمہارے سامنے دنیا کی دولت رکھتا ہوں، سونے کا ڈھیر ہے، چاندی کا ڈھیر ہے، مال و دولت پر جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو بھی کر لو. حضرت عبداللہ بن مظفر مسکرائے اور فرمایا میں نے سمجھا تھا کہ تو سپر طاقت سلطنت کا بادشاہ ہے، بڑا بلند ہوگا، تو بڑا نادان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اگر مجھے دولت دنیا کی چاہیے ہوتی میں تجارت کرتا، میں تلوار لے کر میدان جنگ میں شہادت کی لڑتا نہیں. مجھے دولت نہیں، مجھے شہادت چاہیے، اس لیے کرتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں میرے علاوہ بھی دیگر سلطنتیں رومن امپائر کے زیر میں کی ہیں، میں کسی سلطنت کا تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہوں، وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں، اپنا مشیر بنا لیتا ہوں، جو عہدہ تم کہتے ہو تمہیں دیتا ہوں. اسلام چھوڑ، عیسائی مذہب کو نہیں کر. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے نادانی والی بات کر، تو نے بڑے بڑے عہدے مجھے دیے کہ یاد رکھ حضور کی صحابیت سے بڑا دنیا کا کوئی عہدہ نہیں. دنیا کے سارے بادشاہ، دنیا کے سارے عابد، دنیا کے سارے زاہد مل جائیں تو صحابی رسول کی قدموں سے بچنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس سے بڑا عہدہ تو ہے دنیا حضور کے سامنے. جہاں ذرا کھلی جو ہوتے ہیں نا یہ یہودی عیسائی، قرآن کہتا ہے خطہ تتبع ملتہم، کہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا دین قبول کرو. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، ایک بات پر صرف راضی ہوگا. قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ حتی تتبع ملتہم، کہ تم اپنا اسلام چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کرو. بس اس کے علاوہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں. وہ اپنے دین کے لیے کام کرتے ہیں. اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر ایک غیر معروف عیسائی کو تکلیف پہنچے پورا امریکہ یورپ تڑپ اس ہم تو مسلمان اس کو کاٹ رہے ہیں. وہ لوگ اپنے دین کے لیے کام کرتے ہیں. یہودی آ چاہتا ہے کہ دنیا میں یہودیت کا نظام قائم ہو جائے. ہیکر اس کے ماننے کے لیے پوری دنیا کو رونا کو چاہتا ہے اور پوری دنیا کو روکتا چلا جا رہا ہے. اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا چلا جا رہا ہے. یہود و نصارہ صرف یہ چاہتے ہیں خطہ تتبع ملتہم، بس تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تم سے راضی ہو جائیں. یہ قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. بادشاہ نے کہا نہیں مانتا. عبداللہ بن مظفر نہ مانے تو وزیر نے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کا کچھ بندوبست کرتا ہوں. بادشاہ نکالے گا. ایک حضرت عبداللہ بن مظفر کو ایک قیاد خانے میں کمرے میں بند کر دیا اور وزیر نے اب بھی اس کی خوبصورت بیٹی تھی اسے سنوار کر سجا کر تیار کر کے رات کو حضرت عبداللہ بن مظفر کے قدرے میں بھیج دیا. جو آپ نے دیکھا کہ اس کی جوان لڑکی نی گوئیاں لباس میں بند صبر کر میرے کمرے میں آ رہی ہے تو حضرت عبداللہ بن مظفر نے اس کافرانہ چال کو دیکھا، وہی تیمم کیا اور اٹھ کر نفل شروع کر دیا. یاد رکھو یہ سب سے بڑا سہارا انسان کا مسلح ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، خدا ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے. اس نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا پر سجا کر سوار کر تیار کر کے حضرت عبداللہ بن مظفر کر دیا. یہاں تک کہ دنیا میں دو قسم کے انسان کبھی بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک وہ انسان جس کی
نگاہیں کرتی ہیں. دوسرا وہ انسان جو حرام کھاتا ہے. یہ دو انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نگاہ کرتی ہے یا ہمارا فوٹو دیکھتا ہے, اور دوسرا وہ انسان حرام کھاتا ہے. یہ کبھی دنیا میں کامیاب ہو. اگر انسان کامیاب ہونا چاہے, حضور کی شریعت کہتی ہے نگاہیں پاک کر لے, حرام کھانا چھوڑ دے, حلال کھائے, پوری دنیا سے ٹکر لے لے, اللہ اس کو فتح عطا کرے. یہ محمد بن قاسم تھے نا, یہ محمد بن قاسم جب عرب سے چلے 21 سال کا جوان حجاج بن یوسف کا بھتیجا, جب سندھ کے ساحل پر کھڑے ہو کر ایک عورت کی عزت کی طرف ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا, اس عورت نے وہاں سے حجاج بن یوسف سندھ کے ساحل میں کھڑے ہو کر بڑی سکین تھی, وہاں حجاج بن یوسف پر اپنی سرزمین پر آواز دی, حجاج بن یوسف تو مسلمان بادشاہ ہے, اور تیری سخت مسلمان بادشاہی کے اندر ایک مسلمان بیٹی کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھایا گیا. تجارتی قافلے گزر رہے تھے, یہ بات چلتے چلتے حجاج بن یوسف تک پہنچی کہ ساحل سندھ کے ساحل پر, دریائے سندھ کے کنارے ایک مشیزہ نے مجھے آواز دی ہے, محمد بن قاسم مرش کرنے کے لیے چلا جا, اور پور پر سبیر پر اسلام کا جھنڈا لہراتا. محمد بن قاسم 21 سال کے جوان آیا, چلتے چلتے جب کراچی میں پہنچا سندھ کے ساحل پر, 21 سال کا جوان ہے, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم کی پریشان ہے. کہا اس لیے پریشان ہوں, میرا مقابلہ راجہ دہر سے ہے, اور میں اس علاقے کی زبان بھی نہیں جانتا, راستے بھی نہیں جانتا انتظام کے طریقے کیا ہے, اس لیے پریشان ہوں. 4-5 دنوں کے بعد پھر وہی بزرگ ملے تو محمد بن قاسم خوش تھا. تو کہا خوش کیسے ہو؟ کہا اس لیے خوش ہوں کہ اب میں راجہ دہر کو شکست دے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے جاسوس بھیجے تھے, تحقیق کروائی, راجہ دہر نگاہوں کا گندا ہے, اب اگر مقابلہ نہیں کر سکتا, جو نگاہوں کا گندا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے, میدان میں نہیں کر سکتا. کہا میں نے تحقیق کروائی ہے, راجہ دہر نگاہوں کا ناپاک ہے, گندا ہے, میں خوش ہوں. پھر کیا محمد بن قاسم آگے بڑھتا ہے اور پورے سندھ پر, دیگر پر, کراچی پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے. تو حضور کے فرماتے شریعت کہتی ہے جس کی نگاہیں کرتی ہوں یا آرام کھاتا ہوں, کہ دنیا میں ایسا انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا. تو اس نے وزیر کا اپنی بیٹی کو بھیجا, رضا خان کے کمرے میں. اب ساری رات نمبر پڑھتے رہے, ساری رات نمبر پڑھتے رہے, ساری رات نمبر پڑھتے رہے. جب صبح کا وقت ہوا نا تو وزیر آیا, دروازہ کھولا, اپنی بیٹی سے پوچھا بلا رات کو کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا کیا چلا جا, میں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. یہ کیسے ہوا؟ ایک رات کے اندر. کہا تو جانتا نہیں یہ شخص جو 1000 شخص کا مقابلہ تمہاری فوجی کس کا نہ کر سکے, 1000 سپاہی تمہارے اس شخص کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ ساری رات اس کمرے میں بیٹھا رہا, اور میں نیند بڑھیا لباس میں بند سوار کر اس کے سامنے بیٹھی رہی, لیکن افکار کا اتنا پاک, سوچ کا اتنا شفاف اور صاف تھا, اس نے میری طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا. اس سے طاقتور انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے کلمہ پڑھا. تو پھر بادشاہ نے بلایا نا آپ کو, اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. جب تیل کا کڑا گرم کیا گیا تو بخاری کی حدیث ہے, اس بارے میں بھی آپ کے بارے میں ملتا ہے. تو جب آپ کو لے کر جا رہے تھے نا, اس آگ میں جلانے کے لیے, اس تیل میں جلانے کے لیے, کھولتے ہوئے تیل میں آپ رونے لگے. تو بادشاہ نے پوچھا شاید ڈر گئے, کھولتا ہوا تیل ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا پلٹ کے آتے ہو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف؟ اللہ نے اس لیے نہیں رویا, میرے رب نے مجھ پر بڑے انعام کیے. رونا اس کا آیا کہ اللہ تجھے اتنی نعمتیں دی, حضور کی غلامی دی, سب کچھ دیا, اور میری ایک جان ہے, صرف تیرے نام پر صرف ایک جان ہے. آنکھوں میں آنسو اس جائے کہ کاش 1000 جانیں ہوتی, لاکھ جانیں ہوتی, آئے تیرے نام پہ ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جائے. ایک جان ہے, اس کی مزہ لیا اور اس کے نام پر دے دیں. تو جو ہم نے پڑھا تھا, اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ جس کے دل میں محبت رسول آ جاتی ہے, محبت الہی آتی ہے, وہاں سے دنیا کوچ کر جاتی ہے, بزدلی ختم ہو جاتی ہے.
ابھی تو محبت رسول کے دعوے بھی کرتے ہو، لیکن دل میں چاہتا ہے کہ دولت بھی آ جائے، دل میں چاہتا ہے کہ بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، دنیا بھی ہو، سب کچھ ہو، پر ابھی تک تم دعوے محبت رسول میں جھوٹے ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے لیے مرنا بھی آسان ہو جائے، جینا بھی آسان ہو جائے۔ ایک ہی بیان کر دیا کہ پھر محبت رسول، غلامی رسول کے ہاتھوں سے گزر جاؤ، اللہ کی تمہاری دنیا آخرت کو آسان بنا دے گا۔ سنت اللہ